السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری بروز بدھ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نماز فجر کی امامت کروا رہے تھے۔ نماز کے دوران ایک ابو لولو فیروز نامی مجوسی نے زہر آلود خنجر کے ساتھ آپ پر وار کیا، 3-4 وار کیے، جس کی وجہ سے آپ زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ بدبخت قاتل نے مسجد سے نکلتے وقت، وہاں سے بھاگتے وقت 13 مسلمانوں کو زخمی کیا، جن میں سے 7 شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر میں لایا گیا۔ جب آپ ہوش میں آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ آپ پر جو وار کیے گئے وہ ایک مجوسی نے کیے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ مجوسی تھا، نہ کہ کوئی مسلمان تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خشیت الہی کی کیفیت طاری ہونا شروع ہو گئی، تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا کہ اپنی گود سے میرا سر ہٹا کر زمین پر رکھ دو تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم و کرم والا معاملہ عطا فرمائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلیاں اور بشارتیں دے رہے تھے، آپ کو آپ کی اچھائیاں یاد کرا رہے تھے، آپ کی بشارتیں یاد کرا رہے تھے، آپ کی وہ جو دین کے لیے خدمات تھی وہ یاد کروا رہے تھے اور تسلیاں دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا، آپ پر اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ کرے گا۔ 3 دن کرب کی حالت میں گزارنے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 ذی الحجہ سن 24 ہجری کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اور آپ کی شہادت کے بارے میں الگ الگ رائے ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ 1 محرم کو آپ شہید ہوئے، وفات پائی، کچھ کہتے ہیں آپ نے 30 ذی الحجہ کو پائی، لیکن جو زیادہ رائے ہے وہ یہی ہے کہ 30 ذی الحجہ کو آپ نے وفات پائی، شہید ہوئے۔ وہ 30 ذی الحجہ کے آخری لمحے تھے، یعنی کہ آخری گھڑیاں تھیں، محرم شروع ہونے والا تھا۔ آپ کی تدفین، قبر کی تدفین ہوتے ہوتے ایک محرم شروع ہو گیا تھا، اس لیے دونوں ہی رائے سے اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ محرم بھی شروع ہو گیا تھا اور 30 ذی الحجہ کو آپ کی وفات بھی، یعنی کہ آپ کی تدفین تک محرم سٹارٹ ہو گیا تھا۔ 30 ذی الحجہ کی آخری گھڑیاں تھی، ختم ہونے کو تھی، محرم شروع ہونے والا تھا، محرم کا چاند نظر آنے والا تھا، تو آپ کی وفات ہو گئی، آپ شہید ہو گئے، تو تدفین محرم 1 محرم کو ہوئی۔ تو یوں آپ ان دونوں رائے سے اتفاق کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ جو قوی رائے ہے وہ 30 ذی الحجہ کی ہے، اور ہر الگ الگ علماء اکرام کی الگ الگ رائے ہے، واللہ اعلم۔ تو یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو وار کیے گئے، 3 دن وہ کرب کی حالت میں رہے، لیکن اس کرب کی حالت میں وہ اس قدر اللہ سے ڈرتے تھے، اس قدر کہ ہم گناہوں کے باوجود اتنا نہیں ڈرتے۔ جو لوگ نیک تھے ان کو جنت کی بشارت مل چکی تھی، زمین پر ہی جنت کی بشارت ملنے کے باوجود یہ عالم تھا خدا کے خوف کا کہ بیٹے کو کہا میرا سر گود سے نکال کے زمین پہ رکھ دو، یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنے سر کو گردآلود کر لوں، اللہ مجھ سے راضی ہو، میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے۔ تو یہ دیکھیں کہ جن کو جنت کی بشارتیں مل چکی ہیں ان کی کیا حالت ہے، اور ہم جو گناہوں میں لت پت ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ رحیم و کریم ہے، بخش دے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، ہم بخش دیے جائیں گے، حساب کتاب تو ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی ذمہ داری ہم پہ ڈالی ہے، ہمیں وہ تو پوری کرنی ہے، ہمیں اپنا حساب تو دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب پر بھی رحم کا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین، اور حضرت عمر علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، آمین ثم آمین۔